السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشی ہوئی تمام نعمتوں پر جس قدر شکر ادا کیا جائے کم ہے، اور شکر کے بھی تمام طریقے ہم نے ارشاد ربانی اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے ہوئے ہیں کہ شکر کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی حفاظت کی جائے اور اس کا غلط استعمال نہ کیا جائے، کیونکہ جو نعمت ہمارے لیے رحمت ہوتی ہے اس کا غلط استعمال ہونے پر وہ باعث عذاب بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں انسانی جسم اور بدن بھی ایک بڑی نعمت ہے۔ اس کا ہر اعضاء نہایت قیمتی ہے۔ اگر کسی حصے سے بھی محروم کر دیا جائے تو انسان خود کو کتنا ادھورا اور پریشان محسوس کرتا ہے کہ یہ ذرا سا بدن پر ایک زخم یا چوٹ لگنے سے بھی انسان بہت پریشان ہوتا ہے، لیکن ہم پر بے حد گراں گزرتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی دی ہوئی ہر نعمت کی حفاظت اور نگرانی کی بھی حکم دیا ہے، کیونکہ ہر نعمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سوال کرے گا کہ اسے کیسے اور کہاں خرچ کیا، جیسے آنکھ، زبان، دل، کان وغیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ اور جس بات کی تجھ کو تحقیق نہ ہو اس پر عمل مت کیا کرو، کیونکہ کان اور آنکھ اور دل ہر شخص سے ان سب کی قیامت کے دن پوچھ ہوگی، یعنی ان کو فضولیات میں بے جا استعمال نہ کیا جائے۔ صحیح استعمال پر انعامات سے بھی نوازا جائے گا، مگر غلط استعمال پر پکڑ ہوگی اور عذاب بھی مل سکتا ہے۔ سب سے بڑا خطرہ زبان کا ہے۔ زبان ہر وقت پھسلنے کو تیار رہتی ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ ادھر وہ پھسلی اور ادھر سے اس کی ریکارڈنگ ہوئی، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ وہ کوئی لفظ منہ سے نہیں نکال پاتا مگر اس کے پاس ہی ایک تاک لگانے والا تیار رہتا ہے۔ کہ اب جبکہ نگہبان یعنی فرشتہ انسان کی ہر بات کو ہر وقت محفوظ کر رہا ہے، پھر غلط انسان زبان سے نکلنے پر مومن کیسے بچ سکتا ہے، یہ وہ خود سوچ لے۔ پہلے زمانے میں تو صرف اتنا ہی تھا کہ آدمی جب کسی سے ملاقات کی تبھی غلط بات بولی، اس کے لیے اسے کہا جاتا تھا کہ بھائی فالتو ادھر ادھر نہ پھرو، گھر میں ہی رہو، تاکہ کم سے کم آدمی گناہوں کا شکار نہ ہو۔ مگر اس موبائل اور سوشل میڈیا کے زمانے میں تو ملاقات کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ فالتو بات چاہے دوستوں سے ہو یا رشتہ داروں سے، سب خطرے سے خالی نہیں ہے۔ ہر ایک اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سفیان بن عبد الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسی بات بتائیے کہ میں اس پر مضبوطی سے عمل کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو کہ میرا رب اللہ اور اسی پر قائم رہو۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں سب سے زیادہ کس چیز سے ڈرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑ کر فرمایا کہ اس سے کہ تمام علماء کریم اور صحابہ اور بزرگان دین میں زبان کا خوف اس طرح رہتا تھا کہ کچھ بزرگوں نے تو لوگوں سے ملنا جلنا ہی چھوڑ دیا تھا، اور کچھ ہر وقت اپنی زبان پر اپنا شکنجہ اس طرح کسے رہتے تھے کہ وہ ہرگز ان کے لیے عذاب کا باعث نہ بن جائے۔ اور آج ہم مسلمان، ہمیں تو یہ ساری حدیثیں جاننے کے بعد بھی اپنی زبان پر قابو نہیں رہتا۔ کبھی کبھی کسی کے خلاف بول دیا، کسی پر الزام لگا دیا، کبھی کسی کا مذاق اڑا دیا، کبھی جھوٹ اتنا بڑھا دیا، مطلب پتہ ہونے کے بعد بھی اس کو جھوٹ کو لوگوں میں پھیلا دیا۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے پر نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، بیت اللہ اور جہاد کے متعلق تفصیل میں بیان فرمایا، الا اخبرک بمالک ذالک کلہ، کیا میں تجھے ایسی بات نہ بتلاؤں جس پر ان سب کا دار و مدار ہے؟ میں نے کہا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑی اور فرمایا کف علیک ھذا، اس کو روک کے رکھ۔ میں نے عرض کیا، کیا ہم اب زبان کے ذریعے سے جو گفتگو کرتے ہیں اس پر بھی ہماری پکڑ ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں تجھے گم پائے، لوگوں کو جہنم میں
اوندھے منہ گرانے والی زبان کی کاٹی ہوئی کھیتی یعنی گفتگو کے سوا اور کیا ہے۔ الغرض انسان کی زبان کے دو پہلو ہیں، ایک اچھائی اور دوسری برائی۔ اچھائی اس اعتبار سے ہے کہ اگر وہ نیکی، بھلائی اور دینی کاموں میں استعمال کی جائے، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد اور نیک کاموں کو پھیلانے میں، تو وہ جنت میں جانے کا سبب بنے گی، اور اگر زبان نے برے کام کیے، جھوٹ، چغلی اور برائی، سارے اچھے اعمال بھی برباد کر دے گی اور اس وجہ سے انسان جہنم رسید میں ہوگا۔ لہٰذا ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ یہ دیکھنے میں چھوٹی مگر بہت خطرناک ہے، اور اس کی وجہ سے انسان جہنم میں جا سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہماری زبان قابو میں رہ کر اصلاح کے کام پھیلائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔